السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم جمعہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اصول و ضابطے کے اعتبار سے آج غزوہ احد کا ذکر بنتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو پہلے غزوہ احد کے شہداء اور شہداء اسلام کی عظمت و شان سناؤں، پھر اس کے بعد ہم آج موقع ملے یا اگلی بار موقع ملے تو پھر غزوہ احد کی وجہ سنیں گے کہ کیوں یہ غزوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت 169، 70 اور 71 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مردہ، گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرحت محسوس کر رہے ہیں، فرحین فرحت محسوس، خوش ہیں، بما ان نعمتوں پر، آتاہم اللہ من فضل جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خوشخبری سناتے ہیں ان کو جو ابھی ملے نہیں ان سے آ کے، من خوفہم، اس بات کی کہ خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا، خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا، کوئی پریشانی والی یہاں بات نہیں، اور خوشخبری سناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ میں تفسیر در منصور لے کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس موقع پہ غزوہ احد کے موقع پر جو آیات شہداء کی شان میں اتری ان میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ، 4 مہاجرین میں سے تھے جن میں حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن شماس اور حضرت عبداللہ بن جحش، یہ 4 بندے، اور دونوں ہی بڑے چاروں ہی باکمالات۔ ایک والی مدینہ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ شہید ہوئے، تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ان کی شہادتیں بڑی حیرت انگیز ہیں اور بڑی پرلطف ہیں۔ شہید یہاں ہوئے، روحیں اعلیٰ علیین میں گئیں اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئیں، اپنے حال کی خبر چاہی تو ان روحوں کے کہنے پہ اللہ نے قرآن نازل فرما دی، روحوں کے کہنے پہ کہا مولا یہ جو تو نے عزتیں عطا فرمائیں، یہ جو وقار دیا، یہ جو شان اور مرتبہ عطا فرمایا، ہمارے پیچھے والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو کتنا اجر ملتا؟ تو فرمایا تم فکر نہ کرو، میں قرآن نازل کر کے تمہاری شان سنا دیتا ہوں۔ کیا عظمت، کیا شان ہے! وہ جو اپنے خون کو اللہ کی راہ میں بہا دیتا، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے، بڑے بڑے بے مثال لوگ شہید ہوئے اور بڑی بے دردی سے شہید ہوئے، صرف شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ کافروں نے مسلح کر دیا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیا، اعضاء جسم کے کاٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انتقامی بدلے میں۔ بدلے کی آگ بہت بری ہوتی ہے، بدلے کی آگ بہت بری ہوتی ہے، تباہ کر دیتی ہے انسان۔ پھر انسان بڑا چھوٹا نہیں دیکھتا، جب انسان مخالف ہو جاتا ہے نا کسی کا تو پھر عزت و وقار سارے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ تو کہنے لگے اجازت ہو تو سرکار بوسہ لے لوں؟ تو فرمایا لے لو، وہ بھی حضور کے رشتہ دار، یہ بھی حضور کے رشتہ دار، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، ان کو بھی فرمایا تم بھی جنت میں جاؤ گے، ان کو بھی فرمایا تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا فلاں، میں نام نہیں لے رہا، مجھے نام آتا ہے لیکن میں عزت و عظمت و وقار صحابہ کے لیے نام نہیں لے رہا۔ فرمایا فلاں علی پہ بڑا پیار آ رہا، میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ تو نے یہاں سے علی کا گریبان پکڑا ہو۔ کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے جب یہ اصول اور ضابطے سے آتا ہے۔ بغض میں نہیں کہتا اور نہ میں کہنے کی جرت کر سکتا ہوں، یہ امت کے لیے کوئی سبق تھا اس پہ تو یہ ہوا، وگرنہ وہ سارے کے سارے احباب وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت سارے ہی جنتی ہیں، کسی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھانے کی جرت کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ جو صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھائے انگلیاں کاٹ کے رکھ دو ان کی۔ لیکن یہ بتا رہا ہوں دلوں کو ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے، محبت والا رکھنا چاہیے، اختلافات کو جگہ نہیں دینی چاہیے، مفادات کے لیے لوگوں کے لہجے نہیں بدلنے چاہیے، تند و تیز ہواؤں میں نہیں بہنا چاہیے، اصول اور ضابطے پہ رہنا چاہیے۔ اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر ایسے ایسے شہداء بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شہید حاضر ہوتا ہے اللہ حجاب میں سے زیارت کرواتا ہے، لیکن اے عبداللہ تیرے باپ، اے جابر تیرے باپ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر بغیر حجاب کے زیارت کروائی۔ ایسے ایسے شہداء بھی غزوہ احد میں موجود۔ کتاب الکرامات میں صاحب مشکات نے یہ کرامت بیان کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کی، انہوں نے کہا کل جب میدان احد لگے گا تو شہید ہونے والوں میں میرا پہلا نمبر ہوگا۔ تو فرمایا جیسے بابے نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ کرامات میں کہ آنے والے وقتوں کی اللہ جس کو چاہے خبر دے دیتا۔ کئی ایسے جلیل القدر بندے جن کی احد میں شہادت ہوئی۔ انس بن نضر بدر میں نہیں جا سکے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ بدر میں نہیں جا سکا، اب چاہتا ہوں ایک معرکہ اور ہو، ایک معرکہ، پھر میں کافروں سے وہ سلوک کروں گا کہ میرے مولا تو بھی دیکھے گا، پھر تو بھی دیکھے گا کہ میں نے کافروں سے کیسے سلوک۔ ان کا قیمہ بنا دیا کافروں نے، ٹکڑے کر دیے۔ ان کی بہن نے وہ ہاتھ کی انگلی سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب احد کے شہداء اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز لباس پہنا کر جنتوں میں چھوڑ دیا اور فرمایا اے نیک صالحین کی روحوں جاؤ جنت کے پانیوں میں غسل کرو، ان کے پھل کھاؤ، سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرو،
اور اللہ کے عرش کے سائے تلے اپنا مقام تلاش کرو۔ کتنے عظیم لوگ! اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظیم بندے تھے جی یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی، اب میں اس کی حدیث سنانے لگا۔ حضرت جابر، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ قزوینی نے صحیح سند کے ساتھ، امام ابن خزیمہ نے معجم الکبیر للطبرانی میں، امام حاکم نے دلائل النبوہ میں، امام بہقی نے اس حدیث کو لکھا۔ امام ترمذی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے پوچھا حضور کیا بنا جنگ کا؟ آپ نے فرمایا تیرے چہرے پہ اثرات تو بڑے شکستہ ہیں۔ کہا میرے ابا جان کا مسلح کر دیا، انہوں ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، تیرا باپ میرے لیے قربان ہوا، تیرا باپ میرے لیے قربان ہوا۔ اور قربانی کا منظر کیا تھا؟ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کوئی رسول اللہ سے اتنا بھی پیار کر سکتا کہ جب حضرت بلال نے آواز دی کہ احد کی طرف جانا ہے تو جہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے اسی جگہ سے اٹھے اور سیدھا رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ گھر جا لوں، کوئی سامان لے لوں، کوئی کچھ کر لوں، بچوں سے مل لوں۔ کہا نہیں، حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ 9 بیٹیاں چھوڑ دی، قرضے کا بوجھ چھوڑ دیا۔ کہا یہ سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کے حکم کی تابع داری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ بڑا خاندان چھوڑ کے گیا، قرض چھوڑ کے گیا۔ فرمایا میں تجھے ایک خوشخبری کی نا بادشاہ؟ جی حضور میرے آقا سنائیں۔ فرمایا تیرا باپ وہ عظیم آدمی ہے، جب شہید ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اللہ نے بالمشافہ بات کی۔ بالمشافہ کا معنی سادہ سے یہ ہوتا ہے آمنے سامنے کھڑے ہو کے بات کر۔ ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بالمشافہ سلام دعا لینی، ہاتھ نال ہاتھ ملانا۔ اب اللہ کے لیے تو معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ بالمشافہ کا معنی پھر حکمتاً اور عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بغیر حجاب کے اللہ نے ملاقات فرمائی، بغیر حجاب کے۔ پھر کہا اے میرے بندے تو نے میرے لیے اپنی جان قربان کی، بتا کیا بدلے میں چاہیے؟ بدلے میں کیا چاہیے؟ تو کہہ دیتے یا اللہ پتر نو مال دے دے، قرضہ لگ جاوے، یا اللہ میری تھیاں دا انتظام کر دے، بیاہ ہو جائے۔ کوئی کمال کر دی بات، اوئے ہوئے ہوئے۔ کہ یا اللہ مجھے جس حال میں تو نے عزت بخشی اس کا میرے محبوب کو اس کی خبر پہنچا، وحی نازل کر اور بتا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے زندہ کر کے بھیج، میں دوبارہ شہید ہو کے تیری بارگاہ میں ہوں، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں زندہ ہو کے تیری بارگاہ۔ اس کا مطلب ہے شہادت کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، شہادت کا مرتبہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ مفسرین قلم توڑ دیتے ہیں جب محبت کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جب گزرے اس جگہ سے جہاں خواتین کے ہاتھ میں سیب پکڑائے گئے تھے، فقطعنا ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں غرق تھی اور سیب ہاتھ میں تھے، چھریاں تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹے اور پھر انگلیاں کاٹی، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو کہا لوگوں غور کرو، حسن مجازی سامنے کھڑا ہو تو انگلیاں کٹ جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی، تو جب حسن حقیقی کی زیارت ہو رہی ہو تو کہاں تکلیف کا احساس ہوتا۔ حسن مجازی حسن یوسف ہے اور حسن حقیقی رب کائنات کا حسن و جمال ہے۔ جب وہاں زیارت کروائی تو یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کی زیارت کروائی، اور جب مجاہد کو زیارت کروائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اپنی زیارت کرواتا۔
تو جب مجازی کی زیارت ہوتی ہے تو یہ شان ہے، تو جب حقیقی کی زیارت ہوتی ہے تو کیا شان ہے۔ اسی کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا وہاں مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی دیکھ کر، سرکار آپ کی یہ شان ہے، دیکھا نہیں، صرف سنا ہے کہ آپ ہیں، حسن و جمال کا پیکر ہیں، تو عرب کے جوان گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے تو جان چلی جانی، بالکل چلی جانی، کسی کی ہارٹ اٹیک میں چلی جاتی ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کا پتا خراب ہو جاتا ہے، کسی کا جگر خراب ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، لیکن وہ کیا کمال جانے ہیں جو رسول اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا شانیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، احد میں جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا سلوک کیا۔ فرمایا جنتی لباس پہنایا، سدرۃ المنتہا کے قریب ان کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ جنت کے جس حصے میں چاہتے ہو داخل ہونا، وہاں داخل ہو کہ جو نعمت چاہتے ہو کھانا وہ کھا لو۔ پھر ایک روایت میں آیا، فرمایا جب احد کے شہداء اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق کے ساتھ ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا اندر والی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہے، یہ ویسے اس کے علاوہ میں مہمان نوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں شہادت کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 مجاہد وہ ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے اور صرف اس لیے جاتا ہے کہ تعداد مسلمانوں کی بڑھ جائے، تعداد مسلمانوں کی نہ گولی چلانی پڑے نہ کھانی پڑے، بس میں ساتھ ہوں، یہ پہلا شہید ہے۔ لیکن جب وہاں گیا تو لڑائی ایسی ہوئی کہ سارے شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گیا۔ یہاں کہیں سے نہ نظر آنے والی گولی لگی اور سیدھا اس کو شہادت کا درجہ مل گیا۔ فرمایا اس کے لیے، یہ جو صرف شامل ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی طرف اس کی روح کو فرشتوں کے ذریعے منگوا لیتا ہے اور ریشم کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے بھائی شہداء کے ساتھ اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے درجے کا شہید ہے، دوسرے درجے کا شہید اور تیسرے درجے کا شہید، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا دوسرے درجے کا شہید وہ ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ مارو تو ضرور لیکن مرو نہیں، مارو تو ضرور لیکن مرو نہیں، غازی بن کے واپس آ جاؤں۔ تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جب شہید کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو میدان محشر میں اس کیفیت میں لائے گا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کا کنارہ اس کے کندھے پہ بہ رہا ہوگا، اور جس راستے سے گزرے گا وہ راستہ اس کی خوشبو سے مہکتا ہوا چلا جائے گا۔ اور تیسرے درجے کا شہید وہ ہے
جو میدان جہاد میں اس لیے گیا کہ بس مارنا ہے اور مر جانا ہے، واپس نہیں آنا، یہ تیسرے درجے کا شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے شہید ہو گیا، قیامت والے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، قبر کھولی جائے گی تو وہی لباس پہنا ہوگا جو اس نے میدان جہاد میں پہنا ہوا تھا۔ یہ جو کوئی کانسیپٹ دکھا دیا نا کسی بے دین ملحد کمینے نے، دنیا جہاں کی جتنی مرضی گالیاں اس کو نکال لو، کار ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے لباس دوسرے نبیوں کو پہنایا جائے گا، یہ کیڑا دین کا دشمن یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء بے لباس قبروں کے اندر سے باہر نکلیں گے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو قبروں میں بھی جنتی لباس دیتا ہے۔ جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو اسی اعلیٰ ترین لباس میں ہوں گے جو اللہ نے قبروں میں جنتی عطا فرمائے۔ پھر میدان معاشر کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ لباس تبدیل کروا کے عالی شان لباس پہنوائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بے لباس تھے تو لباس دیا۔ یہ گندگی ان لوگوں کے ذہنوں کی جنہوں نے یہ کہا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احد کے شہداء کی لاشیں دیکھ رہے تھے تو آپ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا، پیٹ ان کا سارا کھول دیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر چادر ڈال دو۔ ان کو وحشی قلبی نے مارا، وحشی بن حرب قلبی نے۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا نا، میں اسے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، بڑی توجہ سے سنیں۔ جب وحشی بن حرب قلبی مسلمان ہوا، یہ نوٹ کرنی ہے بات، وحشی بن حرب قلبی مسلمان ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا آج آئے ہو دوبارہ نہیں آنا، آج سامنے آئے ہو دوبارہ نہیں آنا، کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ اس پہ ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے مشعل رہا۔ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر خواہش نفس کے لیے کسی کے بارے میں بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں کے عیوب نہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی ہیں، ہر بندے کی حقیقت سے باخبر ہے، پھر بھی فرمایا مجھے لوگوں کے عیوب نہ بتاؤ۔ عرض کی حضور کیا بات ہے، کیوں نہ بتائے؟ فرمایا جب میں اپنے کاشانہ نبوت سے باہر نکلتا ہوں تو میں رحمت کی نگاہ سب پہ برابر ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن جب تم نے مجھے کسی کے عیوب بتائے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں رحمت کی نگاہ اور انوار و تجلیات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ نہ بتایا کرو تاکہ میری طرف سے رحمت سب پہ یکساں پڑ سکے۔ اس کا معنی پتہ کیا؟ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ کرو۔ جب تم بدگمان کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان اس کے سامنے جائے گا تو وہ پرانی دراڑیں یاد آ جائیں گی جو دلوں میں پڑی ہوئی، وہ روکھے ہوئے رویے یاد آ جائیں گے جو دلوں میں پڑے ہوئے، وہ سلام دعا کا نہ لینا یاد آ جائے گا تو جو تم نے کیا اور سلام دعا چھوڑ دی۔ اپنے اخلاقیات کو بدلنا نہیں چاہیے، صحیح ہو کے رہنا چاہیے، اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں دلوں میں ڈالنی چاہیے۔ شیشے پہ دراڑ آ جائے تو صحیح نہیں ہوتی، پڑ جاتی، اور رشتوں میں دراڑ آ جائے تو پھر ختم ہو جاتی، بالکل ختم ہو جاتی، دیکھنے کا دل نہیں کرتا، سننے کا دل نہیں کرتا۔ یہ اسلام ہے، اسلام محبتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو قطع تعلقی کرتے ہیں ملتے نہیں ہیں یا کینہ رکھ کے ملتے۔ بابا جی ان کے لیے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے مرنے کے بعد آئے جو تم میرے مزار پر، کہتے معاف کر دو جی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں لگا سا، میرے مرنے کے بعد آئے جو تم میرے مزار پر تو پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر۔ جب زندہ تھا تو پیار کوئی نہیں تھا،
تب تمہارا منہ ادھر اور میرا ادھر تھا، تمہارا دل کدورت سے بھرا ہوا اور میرا کینے سے بھرا ہوا تھا، اور جب میں مر گئے تو کہتے معاف کر دو، معاف کر دو۔ اب تو معافی والا معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، تعلق داروں کے بارے میں دل بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک سے فرمایا، راوی ہیں، حضور کے خادم ہیں، آپ نے فرمایا انس موت کے بعد سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں؟ سارے چاہتے ہیں، میں بھی لو۔ لمبا سفر ہے، بہت لمبا ہے، پہلے پتہ نہیں کتنے سالوں سال، ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، پھر گمنامی کی زندگی ہے، پھر حشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے، پھر پل صراط ہے، پھر پل صراط سے پہلے میزان ہے، نام اعمال نامہ ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنت میں ہے، اور پتہ نہیں کون پہنچے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ جو چاہتا ہے بس روح منقطع ہو تو اللہ سیدھا جنت دے دے، سارا پیچھے والا حصہ بائی پاس ہو جائے، سیدھا جنت میں۔ تو فرمایا صبح اس حال میں کرو، صبح اٹھو اس حال میں کہ تمہارے لیے اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقربا کے بارے میں دل میں کینہ نہ ہو، صاف دل ہو۔ تو فرمایا اگر تم اس صورت میں مر گئے تو اللہ سیدھا جنت عطا فرمائے۔ لیکن ہم کینے سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے، تعصب سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے، کوئی کام نہیں آئے گی یہ نفرت۔ دلوں کو صاف کرنا بڑا سخت ضروری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں جی انعامات سنتے ہیں، یہ احد کے شہداء کے لیے۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ جو اخلاص کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جائے، اخلاص کے ساتھ دشمن کے مقابلے، ایک شہید وہ ہے جس کے اوپر دیوار گر گئی، اس کی بات نہیں ہے۔ جو پیٹ درد سے فوت ہو گیا اس کی بات نہیں ہے، جو طاعون سے مر گیا اس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ شہید ہے جو میدان محشر میں گیا، میدان جہاد میں گیا، پھر شہید ہوا، اس کے انعام و اکرام۔ نمبر 1، پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، عذاب قبر ختم فرما دے گا، جتنا مرضی بڑے گناہ گار ہو مسلمان، ختم۔ نمبر 3، قبر میں عزت و کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 4، ٹھکانہ جنت ہوگا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ خوف اور پریشانی والے دن میں امن میں رکھے گا، حشر والے دن۔ نمبر 6، بیوی کے علاوہ ایسی حور العین سے نکاح کرے گا جس کو دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بنیادی 6 انعامات ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور اگلی حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں جو اس کے سر پر تاج رکھے گا وقار اور عزت کا، اس تاج کے اندر جو موتی لگے ہوں گے وہ ہیرے اور یاقوت کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات فرمائی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے دن، اس کے دل سے امن اور سلامتی کو بھر دے گا اور حشر کے خوف کو ختم فرما دے گا، یہ اس کو انعام و اکرام ملے گا۔ اب اگلی بات پہ آ جائے، تواضع کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس مجاہد کو پہلا کھانا یہ کھلائے گا کہ مچھلی سے اس کی تواضع فرمائے گا، پھر اس کے لیے بنا ہوا گائے کا گوشت لایا جائے گا۔ اب تو کہتے ہیں نا یورک ایسڈ ہے تو بڑا گوشت نہ کھانا جی، وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کسی کو یورک ایسڈ کا پرابلم نہیں ہوگا، کسی کو بڑا اور چھوٹا گوشت منع نہیں ہوگا، برائلر نہیں ہوگا وہاں پہ، برائلر نہیں، گندی خوراک والے جانور نہیں ہوں گے، پھس پھسے اور مردہ بکرے نہیں ہوں گے، نورانی مخلوقات ہوں گی، بہترین خوبصورت نعمتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا۔
اور کھلا دے گا پیٹ بھر جائے گا. وہاں پھر یہ نہیں کہے گا اے 7 اپ پڑھنا جی ذرا ہضم کر لیے, ایسی کوئی بات نہیں. جتنا مرضی کھاؤ, کھا کے جب اٹھو گے تو ایک فرحت بخش خوشبودار ڈکار آئے گا, کھانا سارا ایڈجسٹ, پسینہ آئے گا, پسینے کے قطرات بہیں گے, کھانا ختم. اب نئے کھانے کی تیاری کرو. قضاء حاجت, بیت الخلاء, واش روم, پیشاب پخانا سب ختم. جنت میں کسی گندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے, قدرتی طور پہ اللہ نے سارا سسٹم رکھا ہو. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو پیش کر دیتے. بڑی اہم حدیث ہے, ساری باتیں سنا دیں لیکن یہ نہ سنانا زیادتی ہے. تانوں جہاد ہی لے کے جانا, میں تسی گلاں بڑیاں کردے ہو. ہاں جی اے تسی سبز ٹوپی والے, ہاں تانوں پھڑ کے لے جانا میں جہاد وچ نال, تسی اپنا جہاد کھولیا ہویا اتھے. او میری سنو گل بابا جی, ہم میں سے کوئی ایسا بندہ, وہ میرے بھائی ہیں تو میں خوش طبعی ان سے کر لیتا ہوں, آپ نے ناراض نہیں ہونا, وہ بھی نہیں ہوتے. یہ سارے بھائی میرے دوست ہیں تو محبت کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو جنگ ہے کوئی نہیں, ہمارے ہاں تو کوئی جنگ نہیں, تو ہم کدھر جائیں؟ ہمیں کیسے عزت کا تاج ملے گا؟ ہمیں کیسے عذاب قبر سے بچایا جائے گا؟ ہمیں کیسے انعام و اکرام ملے گا؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ دوسرے والا کھول دیا. آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے پختہ کہ جب جہاد ہوگا تو میں تیار ہوں, جب جہاد ہوگا تو چاہے داڑھی سفید ہو یا کالی ہو. تاری عمر کنی؟ 70 سال. تسی حالے جوان ہو. حضرت معدی کرب 86 سال کے تھے. حضرت معدی کرب رومیوں کے خلاف جہاد میں اترے تو ان کا جو سپہ سالار تھا 86 سال کا بابا اور قائم دائم اور بڑے وجود والا, ان کی تلوار ہمارا جوان نہیں اٹھا سکتا. جو تلوار انہوں نے 86 سال کی عمر میں پکڑی ہوئی تھی, اور دشمن کے سپہ سالار کے پاس گئے, کہنے لگے یہ تیرے گھوڑے کی دم میں نے پکڑی ہے, اگر اپنے ابے کا پتر ہے تو ہلا کے دکھا گھوڑا یہاں سے, جہاد بعد میں کروں گا تیرے ساتھ, گھوڑا ہلا کے دکھا. اور اس گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے, جس کو اوپر سے زور دیتے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا. کہتے جو میرا ہاتھ نہیں برداشت کر سکتا میرا بوجھ کیسے برداشت کرے گا. جو ایسے کپ کپاتی ٹانگوں سے ہلتا بیٹھتا نا, اس کے اوپر بیٹھتے تھے. آپ کی تلوار مشہور تھی, تلوار معدی کرب. 86 سال کے بابا جی, کتنے سال کے؟ تو گل سناؤ, 86 سال تک بندہ کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ تو کہتا ہے میں پھاڑ کے مسیدہ لے دو. کتنے شیر جوان بندے تھے. عمر کسی کی کتنی بھی ہو, 80 سال ہو, 90 سال ہو, 100 سال ہو, اگر وہ یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ کبھی میدان جہاد لگے, کبھی موقع آئے, مجھے جہاد پہ جانے کا موقع ملے تو میں جاؤں گا, پیچھے نہیں رہوں گا. کرو ہاں ارادہ سارے, یا اللہ جہاد کا موقع آئے تو ہم ساتھ جائیں گے. یا اللہ کشمیر کے ساتھ, کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جہاد ہو تو ہم ساتھ جائیں گے. ارادہ ہو گیا. ہن جاؤ نہ جاؤ, ہن جاؤ نہ جاؤ, کیونکہ کشمیر میں جہاد نہیں ہونا. ٹھنڈے ہو کے سو جاؤ. جنہوں نے جہاد کرنا تھا انہوں نے نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جنہوں نے کرنا تھا نا, وہ کہتے ہیں نہیں گول کانفرنس کریے, میز دے بھائی آپ سے تو مشورہ مانگا ہی نہیں, آپ کو کسی نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ امن سے معاملات طے کرو. امن سے معاملات طے کرنے والے اور ہیں. آپ کو بندوق پکڑائی ہوئی ہے, آپ نے وہ چلانی ہے.
امن کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے. تو جنہوں نے جہاد کرنا تو وہ کہتے ہیں امن کی بات کر رہے ہیں. امن کی بات تو وزراء کریں, امن کی بات تو صدور کریں. جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے وہ امن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے حکم دو, سر اتار کے رکھ دے سب کے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضرت خالد بن ولید کو, فرمایا خالد وہاں سے خبر آئی ہے کہ 60,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو جاؤ ان کو روکو, ان سے مقابلہ کرو. تو بندے لے جاؤ تھوڑے سے ساتھ. آپ نے فرمایا دے دیں جناب. کتنے بندے کا؟ 30 دے دیں. مقابلے میں 60,000. خالد بن ولید نے کہا 30 بندے دے دیں جناب. تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑی ایسے دلیری دکھائی, فرمایا 30 تھوڑے 60 لے جاؤ. بھائی جیسے 30 ویسے 60. لیکن بتایا کہ اسلام کا ایک سپاہی 1000 کے مقابلے میں کھڑا ہوتا. کہا کہ 60 بندے لے, تو 60 گئے اور ان میں سے بھی 48 واپس آئے, اور 60,000 کا تیہ پانچا تیس نیس کر کے آگے سارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, فرمایا جو نہیں جا سکتا وہ گھبرائے نہیں, ارادہ کر لے, موقع نہیں ملا ارادہ کر لے, پھر فوت اپنے بستر میں ہو جائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں کھڑا کرے گا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور دونوں گھڑیاں آپس میں ذرا مختلف ہیں نا, تو اس لیے بار بار ادھر دیکھ رہا ہوں. 2 بندوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکرائے. ایک وہ جو مجاہد ہے, میدان جہاد میں کھڑا ہے, ساری طرف سے دشمن کھڑے, بھاگا نہیں, کہا نہیں میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا, یہاں سینے پہ تیر کھانا ہے, سینے پہ گولی کھانی. تو فرمایا یہ جو تنے تنہا مجاہدین کی صف میں لڑا نا, اس کا اللہ استقبال کرے گا کہ مسکرا کے ملے گا. یہ شاید مقدر میں ہے کہ نہیں, لیکن یہ دوسرا کام ہمارے پاس ہے, یہ دوسرا کام ہمارے پاس ہے. کون کون کرنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے اللہ مسکرا کے ملے؟ آج معاف کرنا بار بار تاڑے ہاتھ چکا رہے ہیں ہمیں. کون کون چاہتا ہے اللہ ہمیں مسکرا کے ملے؟ ہاں. فرمایا وہ شخص جو نرم و نازک بستر پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہو, اور بیوی بچے بھی ساتھ ہوں, اور خوب محبت کی باتیں ہو رہی ہوں, تو مؤذن اذان کہہ دے, تو اپنی بیوی سے کہے بیگم صاحبہ پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, اب اللہ سے بات کا وقت آ گیا. کھانا چھوڑ دے, بیوی بچے چھوڑ دے, بستر چھوڑ دے, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. پھر اس کام کو معمول بنا لے کہ نماز کے وقت کھانا نہ کھائے. تو فرمایا ایسے بندے کا اللہ مسکرا کے استقبال کرے گا. یہ کر سکتے ہم. جس نے چاہا کہ میں اللہ سے مسکرا کے ملوں وہ کر لے, اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا استقبال اللہ مسکرا کے فرمائے. لہذا اپنی قوم کے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات, شہداء اسلام کا ذکر سنانا چاہیے, تاکہ ان کے اندر انرجی پیدا ہو. جو قوت ایمانی حرارت کم ہو جاتی ہے وہ مجاہدین کا ذکر سننے سے دوبارہ توانا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.